ایران سے اس وقت بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر سیدھی سیدھی یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اہم ترین لیڈر علی لاریجانی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ علی لاریجانی ایران میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کا بہت بڑا قد ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران میں سپریم لیڈر کے بعد جو سب سے بڑا قد مانا جاتا ہے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے چیئرمین کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور اب اس شخص کو، اس اہم ترین لیڈر کو اسرائیل نے قتل کرنے کا، شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ ایران نے ابھی تک اس پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اسرائیل کے دعویٰ کو ایران نے کنفرم نہیں کیا ہے۔ ادھر ایران کی میڈیا میں علی لاریجانی کا ایک ہینڈ ریٹن نوٹ جاری کیا گیا ہے، جو ہاتھ سے لکھا ہوا ان کا نوٹ ہے، اور اس نوٹ کو یہ مانا جا رہا ہے، ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی زندہ ہے، مرے نہیں ہیں، اور انہوں نے ہاتھ سے باضابطہ ایک نوٹ لکھا ہے ایرانی نیوی کے نام۔ ایرانی نیوی کو انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی بہادری کو انہوں نے سیلوٹ کیا، اور کہا کہ ابنائے ہرمز میں لگاتار ایران کی نیوی نے، ایران کی آرمی نے امریکہ کے پسینے چھڑائے ہیں، ابراہم لنکن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین سی میں امریکہ کے حملے میں جن ایرانی نیوی کے فوجی اہلکاروں کی شہادت ہو گئی تھی، ان سب کی آج منگل کے دن ایران میں تدفین ہونی ہے، ان کی نماز جنازہ ہے۔ اور اسی موقع پر علی لاریجانی نے اپنے ہاتھ سے ایک نوٹ لکھ کر کے ان سب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کی بہادری کی تعریف کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جہاز کو سمندر میں ڈبونے کا بدلہ لیا جائے گا امریکہ سے، ہم امریکہ کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ ایران بدلے پر یقین رکھتا ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، اس لیے امریکہ کے ایک جہاز کو بھی، اس کے وارشپ کو بھی ہم سمندر میں ڈبو کر رہیں گے، اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایک طرف یہ نوٹ ہے، اسرائیل کی میڈیا کہہ رہی ہے کہ یہ نوٹ ثبوت نہیں ہے کہ علی لاریجانی زندہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین کمانڈر ہے، ان کو بھی مارنے کا اسرائیل کی آرمی نے دعویٰ کیا ہے، جو بسیج فورس کے کمانڈر ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو بھی مارنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے۔ اور اگر اسرائیل کی یہ خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے، اسرائیل کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہو جاتا ہے، تو ایران میں ایک اور یہ بہت بڑا ٹارگٹ کلنگ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنئی کو اسرائیل اور امریکہ نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کر دیا۔ اور اب سپریم لیڈر کے بعد ایران میں اگر کوئی لیڈر سب سے اہم مانا جاتا ہے، جس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جو ایران کی پالیسی میں پاور رکھتا ہے، تو وہ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے ایران کی فورن پالیسی طے ہوتی ہے، ایران کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، ایران کا دفاعی نظام کیا ہوگا، ایران اندرونی طور پر کیسے کام کرے گا، ایران کا کیا نظام ہوگا، یہ پورا سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ یہ سب سے اوپر والی باڈی مانی جاتی ہے، اور اس کے سربراہ کو مارنا یقیناً ایک اور بڑا حملہ ایران پر مانا جائے گا۔ ایران کی میڈیا نے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن لگاتار اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ علی لاریجانی کون ہے وہ بھی جان لیجئے۔ علی لاریجانی ایران میں ایک بڑے پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علی لاریجانی کو معتدل قدامت پسند لیڈر مانا جاتا ہے، یعنی نہ تو وہ زیادہ پرانے خیال کے ہیں، نہ زیادہ نئے خیال کے ہیں، بلکہ بیچ میں ہیں، وہ معتدل ہیں۔ وہ جو ریفارمسٹ ہیں اور جو شدت پسند ہے، ان دونوں کے بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں علی لاریجانی، اور اس لیے علی لاریجانی کی ایران میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سے ہمیشہ وہ قریب رہے ہیں، خواہ وہ پہلے والے سپریم لیڈر ہو یا موجودہ سپریم لیڈر ہو، دونوں خامنئی کے بہت قریب رہے ہیں علی لاریجانی۔ علی لاریجانی کے ایک بھائی ایران میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، ان کے دوسرے بھائی بھی اہم ترین عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ خود علی لاریجانی ایران میں اسپیکر رہ چکے ہیں، اور ایران کی IRGC سے ان کا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ تو علی لاریجانی کا ایران کی سیاست میں بہت بڑا مقام ہے، ان کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور پچھلے دنوں میں لگاتار علی لاریجانی نے امریکی صدر کو جواب دیا ہے۔ ترکی بترکی امریکی صدر کا انہوں نے سوشل میڈیا پر یا نیریٹو کی لڑائی میں مقابلہ کیا ہے۔ کل بھی علی لاریجانی نے ایک ٹویٹ کر کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ جنگیں چند ٹویٹ کے ذریعے نہ تو جیتی جا سکتی ہے، نہ جنگیں رکوائی جا سکتی ہے، بلکہ جنگیں جیتنے کے لیے حوصلہ چاہیے، پالیسی چاہیے۔ امریکی صدر کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ چند ٹویٹ کر کے
ایران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا یا وہ یہ جنگ جیت لے گا یا آسانی سے نکل جائے گا، تو ایسا پوسیبل نہیں ہے۔ کل ہی علی لاریجانی نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں کے سربراہوں کے نام باضابطہ ایک لیٹر بھی لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر جو حملہ ہے یہ اسلام پر حملہ ہے، اسلام کے نظام پر حملہ ہے، اور تمام مسلم ممالک کو ایران کا سپورٹ کرنا چاہیے، ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ملت ٹائمز کی انگریزی ویب سائٹ پر باضابطہ ان کا پورا لیٹر شائع کیا گیا ہے، یا ملت ٹائمز انگریزی کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہاں بھی اسے شائع کیا گیا ہے، آپ اسے ضرور فالو کیجئے۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے ملت ٹائمز کے ساتھ مل کر اس سال رمضان میں 1000 سے زیادہ ضرورت مند افراد تک راشن پہنچایا ہے۔ کئی جگہوں پر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے افطار کی تقسیم کی گئی ہے۔ غریب اور مستحق افراد کو عیدی کے لیے نقد رقم دی گئی ہے۔ کئی بیمار افراد کے علاج کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں ضرورت مند خاندانوں کی دوسری ضروریات بھی پوری کی گئی ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے مستحق افراد تک بھی مالی مدد بھیجی گئی ہے۔ کچھ مستحق طلباء کو اسکالرشپ بھی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ آپ بھی امہ سیوا ٹرسٹ کو اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مستحق لوگوں تک مدد صحیح انداز میں پہنچا رہا ہے، اور ایسے اداروں کو ہماری بھرپور حمایت ملنی چاہیے۔ دیکھ لیجئے، علی لاریجانی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نڈر ہیں، بے خوف ہیں، کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں یعنی الوداع جمعہ کے دن جب ایران میں القدس ریلی نکلتی ہے تو علی لاریجانی بھی پبلک میں نظر آتے ہیں، اور انہوں نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکان کے ساتھ، اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ اس احتجاج میں ریلی میں حصہ لیا۔ میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی، امریکہ کو بھی انہوں نے جواب دیا، اور القدس ریلی میں علی لاریجانی کی موجودگی نے، ان کی حاضری نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ایک طرف اسرائیل کا پرائم منسٹر چھپا ہوا ہے، نکل نہیں رہا ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے کسی کو نہیں پتا، بار بار وہ AI کے ذریعے ویڈیو پیش کر رہا ہے اپنے زندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری طرف امریکہ کا صدر ان دنوں کہیں سفر نہیں کر رہا ہے، لیکن علی لاریجانی جو نشانے پر ہے اسرائیل کے، امریکہ کے، اس کے باوجود علی لاریجانی پبلک میں آتے ہیں، ریلی میں شریک ہوتے ہیں، اپنی قوم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ پوری دنیا نے حیرت کی نگاہوں سے دیکھا، اور آج اسی علی لاریجانی کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ ایران کی طرف سے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا گیا ہے۔ اگر سچ میں ان کی خبر بھی کنفرم ہو جاتی ہے تو ایران کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا ہوگا کہ ان کے ایک اور اہم ترین لیڈر کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور ایران میں کہاں چوک ہوئی، سیکورٹی چوک ہوئی یا پھر جاسوسی ہوئی، غداری ہوئی، اس پر ایک نئی بحث شروع ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔
آپ جیسے چاہیں ملر ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے, بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے, اپنی اسٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے.